انگارے کے ناظرین کو میرا سلام پہنچے۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع اردو افسانے سے شہرت پانے والا افسانے کا سب سے مشہور لکھاری سعادت حسن منٹو ہے۔ منٹو کا نام سنتے ہی ایک پہلا تاثر جو ہر اس قاری کے ذہن پر پڑتا ہے وہ ایک فحش نگار، جنس نگار یا عریاں نگار، افسانہ نگار کے طور پر جو ہے وہ ابھرتا ہے۔ یقیناً منٹو کے افسانوں میں ان مسائل کو، چاہے وہ جنسی ہوں، چاہے وہ جنس کے کسی بھی پہلو سے تعلق رکھتے ہوں، وہ ان کا موضوع رہا ہے۔ اور صرف منٹو کا ہی موضوع نہیں رہا، ان سے پہلے بھی، ان کے عہد میں بھی اور ان کے بعد بھی شاعروں نے بھی، افسانہ نگاروں نے بھی، ناول نگاروں نے بھی اس موضوع کو ہر دور میں اپنے اپنے طور پر نبھایا ہے۔ وہ اختصاص جس نے اس موضوع پر منٹو کو بخشا ہے دیگر افسانہ نگاروں کے مقابلے میں، وہ اختصاص جو منٹو کو حاصل ہوا ہے، وہ اس کی ایسی حقیقی عکاسی ہے ان موضوعات کی جو نہ ان کے معاصرین نے اور نہ ہی ان کے بعد کے افسانہ نگاروں نے وہ اس حقیقت نگاری کو برتنے کا اپنے اندر حوصلہ پیدا کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ یعنی وہ تاثر جو منٹو کا عمومی پایا جاتا ہے ایک فحش یا جنس نگار افسانہ لکھنے کا، یہ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ کم از کم 250 کے قریب اس نے افسانے لکھے، جن میں جنس نگاری، عریاں نگاری یا فحش نگاری کا الزام صرف 5-7 افسانوں پہ ہی لگا۔ اس کے علاوہ اور کوئی افسانہ ان کا ایسا نہیں ہے جسے فحش قرار دیا گیا ہو۔ 250 افسانوں میں سے اگر کسی شخص نے 5-7 افسانے جنس کے موضوع پر لکھے ہیں اور انہی افسانوں کو اس کا سلوگن بنا دیا گیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ ڈیفرنس ہے جو ان کے دیگر معاصرین کو یا ان کے بعد کے افسانہ نگاروں کو حاصل نہیں ہوا۔ اب ظاہر ہے کہ جب بھی منٹو کا ذکر ہوتا ہے تو اس کنٹروورسی کو جو ہے وہ بالائے طاق نہیں رکھا جا سکتا جو ان کے فن کے ساتھ منسلک ہو گئی ہے۔ وگرنہ شخصی طور پر اگر ہم دیکھیں تو منٹو کے ہاں اس قسم کی جنسی آلائش کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ان کی ذاتی زندگی میں۔ جو لوگ ان کی ذاتی زندگی کا مطالعہ رکھتے ہیں وہ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ایک بھی سیکنڈل یعنی معاشقہ جسے ہم کہہ سکیں کہ ایک بھی معاشقہ منٹو کی زندگی میں جو ہے وہ نہیں تلاش کیا جا سکا باوجود تلاش کرنے کے۔ خیر، گفتگو ہمیں یہ کرنی ہے کہ وہ کون سی وجوہات تھیں جنہوں نے منٹو کو اتنا کنٹروورشل بنا دیا کہ صرف جنسی موضوعات کو ہی گرفت میں نہیں لیا گیا، اگرچہ کہ قانونی سطح پر یا مذہبی سطح پر جنس کو ہی بنیاد بنا کر ان پر مقدمات بھی چلائے گئے اور ان کو مطعون بھی قرار دیا گیا، لیکن وہ صرف جنس کو ہی ان حقیقی معنوں میں بیان نہیں کرتا تھا بلکہ سماج کے ہر مسئلے کو جس کو بھی اس نے اپنی تحریروں کا موضوع بنایا ہے، اور صرف افسانے میں ہی نہیں بلکہ
ان کے مضامین کو اگر ہم پڑھیں تو ان میں بھی وہ ان اتھارٹیز کو چیلنج کرتا آ رہا ہے جن کا سماج کے جو ہے وہ سماج کے مختلف اداروں پر یا مختلف اختیارات پر ایک اجارہ رہا ہے۔ مثلا اخبارات کا جو کردار ہے اس کو بدنام کرنے میں، اس کے باوجود کہ وہ خود صحافی تھا۔ عموماً ہم ایک ہی شعبے سے جب تعلق رکھتے ہیں تو اس طرح کے مناقشوں کو نظر انداز کر جاتے ہیں، جو ادیبوں کے متعلق ہوں، شاعروں کے متعلق ہوں، صحافیوں کے متعلق ہوں، اساتذہ کے متعلق، تو ایک ہی پیشے سے تعلق رکھنے والے لوگ عموماً کھلے عام ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کرتے، اندر ہی اندر معاملات کو طے کرتے ہیں۔ لیکن منٹو کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر فحش نگاری کے الزام میں جتنے بھی مقدمات چلائے گئے، ان کی تحریک سب سے پہلے اس وقت کے مختلف اخبارات، جن میں خیام بھی تھا، لاہور سے چھپتا تھا، پربھات بھی تھا، آئینہ بھی تھا، دین دنیا تھا، یہ وہ اخبارات تھے جن کے مدیران خاص طور پر جو ہے وہ مذہبی مکتبہ یعنی مذہبی ذہن رکھتے تھے، اور ظاہر ہے کہ زندگی کے ہر شعبے کی طرح، ہر اتھارٹی کی طرح، منٹو نے مذہب کو بھی اپنی تحریروں میں چیلنج کیا، اس نے سیاست کو بھی اپنی تحریروں میں چیلنج کیا، اس نے صحافت کو بھی اپنی تحریروں میں چیلنج کیا۔ وہ ان بنے بنائے سانچوں کو جو سماج میں رائج تھے، جو ادب میں رائج تھے، جو سیاست میں رائج تھے، جو صحافت میں رائج تھے، دراصل وہ ان پر چوٹ کرتا تھا، ان کی حقیقی تصویریں جو ہے وہ اپنی تحریروں کے ذریعے عوام کے سامنے لاتا تھا، جو ظاہر ہے کہ ان کو ناگوار گزرتی تھی۔ مثلا اس دور میں چھپنے والے اخبارات منٹو کے جب پہلے افسانوں کالی شلوار، بو اور دھواں، یہ پارٹیشن سے پہلے مقدمے چلے تھے ان افسانوں پر، تو اخبارات نے باقاعدہ نام لے لے کر جو ہے وہ چودھری محمد حسین کو مخاطب کیا تھا، اور عدالتوں کو مخاطب کیا تھا کہ اس کیس میں ان پر یہ دفعہ لگائی جائے اور ان کو اتنے سال قید بامشقت جو ہے وہ دی جائے اور اتنا جرمانہ کیا جائے اور پبلشروں کو گرفتار کیا جائے۔ اگر آپ یہ بھی نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ اور کیا کریں گے، جبکہ آپ دیگر تصانیف پر پابندیاں لگا دیتے۔ تو اخبارات کی طرف سے جو ہے وہ ایک بھرپور پروپیگنڈا کیا جاتا تھا یا رائے عامہ ہموار کی جاتی تھی منٹو پر گرفت ڈالنے کے لیے، اور ظاہر ہے کہ منٹو تھا، وہ ان مخالفتوں سے، ان رکاوٹوں سے، اس پروپیگنڈے سے، اس کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، یا اس کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ وہ لوگوں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ جب یہ رویہ ہو فریقین کی طرف سے تو تصادم جو ہے وہ ایک فطری عمل قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو اس نے سماج کے ہر اس طبقے سے تصادم نہ صرف یہ کہ اختیار کیا، بلکہ اس سے پہنچنے والے نقصان کی بھی کوئی پرواہ نہ کی، یہاں تک کہ اپنے کسی مضمون میں وہ صحافیوں سے ہی مخاطب ہوتے بھی اور اپنا رد عمل دیتے ہوئے بھی جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ مجھے افسوس ہے کہ صحافت جیسے مقدس پیشے پر ایسے لوگوں کا اجارہ ہے جن میں سے اکثر تلہ فروش ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کا رد عمل جب ہوگا تو مخالفت میں بھی ایک پیرل رد عمل چلے گا۔ اب سیاست کو دیکھیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ منٹو کے جنس پر لکھے گئے افسانے کوئی 5-7 ہیں، ان کے کل 6 افسانوں پر جو ہے وہ مقدمہ چلا تھا، ایک مضمون بھی اس میں شامل تھا۔ تو 6 افسانوں کو اگر ہم اس کے فن کی بنیاد بنا لیں یا معراج بنا لیں، یا انہی افسانوں کو پیرامیٹر بنا کر ان کے فکر اور فن کا انالیسس کرنے لگ جائیں، یا ان کے ساتھ ایک جو ہے وہ ٹیگ لگا دیں کہ وہ فحش نگار تھا، تو یقیناً یہ ایک بہت کم سرمایہ ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے۔ اسی طرح سیاسی میدان میں اب اگرچہ کہ منٹو کا جو افسانہ نگاری کا عروج کا زمانہ تھا وہ ترقی پسند تحریک کے بھی عروج کا زمانہ تھا، اور منٹو کی فکر اور ترقی پسندوں کی فکر
یہ ایک طویل عرصے تک جو ہے وہ اس میں کوئی بود نہیں تھا، اس میں کوئی تضاد نہیں تھا، اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ منٹو ترقی پسندوں کا سرخیل جو ہے وہ تصور کیا جاتا تھا اپنی نجی محفلوں میں بھی، اور ظاہر ہے کہ اپنی تحریر کے ذریعے بھی۔ وہ حقیقت نگاری جو ترقی پسندی کی اولین یا بنیادی شرائط میں سے ایک شرط ہے، تو اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں کہ منٹو حقیقت نگاری کے برخلاف جا رہا ہے یا ترقی پسندی کے خلاف جا رہا ہے۔ اس زمانے میں جب ان پر مقدمات یہ قائم کیے جا رہے تھے ابتدائی زمانے میں، اور ترقی پسند تحریک کے تمام ظاہر ہے کہ جو اکابرین تھے یا ارکان تھے وہ سارے منٹو کے ظاہر دوست تھے، اور وہ پیشیاں بھگتنے میں، منٹو کے مقدمات کے سلسلے میں، ایون اخبارات میں بھی وہ احتجاج اپنے ریکارڈ کرایا کرتے تھے۔ لیکن جو منٹو کا طریقہ کار تھا، ظاہر ہے کہ اسے جنس سے سروکار نہیں تھا، اسے سیاست سے کوئی خاص سروکار نہیں تھا۔ وہ خود کہا کرتا تھا کہ سیاست سے مجھے اتنی ہی دلچسپی ہے جتنی گاندھی جی کو سینما دیکھنے سے ہے، تو مجھے سیاست سے دلچسپی ضرور لینی چاہیے اور گاندھی جی کو جو ہے وہ سینما ضرور دیکھنا چاہیے، ہم دونوں جو ہے وہ غلط کرتے ہیں۔ لیکن اس نے جب سیاست کو اپنا موضوع بنایا، اگرچہ کہ اچھا یہ عجیب بات ہے کہ کسی ایک موضوع پر وہ ٹھہر نہیں گیا، اس کے ہاں بہت سارے موضوعات، بہت سارے جو ہے وہ کردار، بہت سارے طبقے، طلبہ، اساتذہ، والدین، دوست، لڑکیاں، طوائفیں، کوچوان، لچے، لفنگے، بدماش، ہمہ قسم کے لوگ جو ہے وہ اس میں ہم آپ کو دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن کسی ایک موضوع کو اس نے پر وہ ٹھہر کر اس نے اپنی شناخت نہیں بنا لیا کہ منٹو صرف سیاسی افسانہ نگار ہے، یا منٹو صرف جنسی افسانہ نگار ہے، یا منٹو صرف معاشیات کو اس نے اپنا جو ہے وہ موضوع بنایا ہے۔ جب سیاست پر اس نے لکھنا شروع کیا تو اس زمانے کے تمام جو افسانہ نگار تھے، خاص طور پر ہم افسانے کو ہی فوکس کر رہے ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی افسانہ نگار، چاہے کہ وہ انقلاب کا کتنا بڑا داعی ہی کیوں نہیں تھا، چاہے وہ انگریزوں کی غلامی سے کتنی جلدی ہی آزادی کیوں نہیں حاصل کرنا چاہتا تھا، کسی بھی افسانہ نگار میں جلیانوالہ باغ کا افسانہ لکھنے کی شاید اس طرح ہمت پیدا نہیں ہوئی، اور اس وقت جب کہ انگریز اس ملک پر، ہندوستان پر ظاہر کے برسر اقتدار تھے۔ اسی طرح ان کا افسانہ تماشا ہے، وہ بھی یعنی پارٹیشن سے پہلے کے زمانے میں لکھا گیا، اور اس زمانے میں لکھا گیا جب انگریز برسر اقتدار تھے، یعنی برسر اقتدار حکومت کے ریاستی اداروں کو جو ہے وہ چیلنج کرتے ہوئے، اور اس زمانے میں چیلنج کرتے ہوئے کہ ظاہر ہے کہ جب اس پر کوئی بھی حد یا کوئی بھی تعزیر جو ہے وہ لاگو کی جا سکتی تھی، تو منٹو نے اس بات کی پرواہ نہیں کی، وہ نتائج کی پرواہ بالکل نہیں کیا کرتا تھا۔ اسے یہ تکلیف نہیں ہوتی تھی کہ کوئی اسے گالی دے رہا ہے، کوئی اسے برا بھلا کہہ رہا ہے، بلکہ تکلیف ہوتی تھی تو اس بات سے ہوتی تھی کہ کم بختوں کو گالی بھی سلیقے سے دینا نہیں آتی۔ یعنی مجھے اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر کوئی مجھے گالیاں دے، لیکن سلیقہ جو ہے اس کا خیال رکھا جائے۔ جلیانوالہ باغ پر یا انگریزوں کے اقتدار پر نیا قانون کی صورت میں پھر جو انہوں نے جو ہے وہ تماشا کے بعد جو افسانہ لکھا، تو یہ اس کا بیسک مزاج تھا کہ وہ کسی خوف میں مبتلا ہوئے بغیر ان حقیقتوں کو جو وہ سمجھتا تھا کہ اس سماج میں جو ہے وہ رائج ہیں اور کوئی بھی ان کے خلاف آواز بلند نہیں کرتا، اس نے وہ آواز بلند کی۔ اس نے انگریز سامراج کے خلاف آواز بلند کی۔ پارٹیشن کے بعد جب ہم جسمانی غلامی سے آزاد ہو کر ذہنی غلامی کا شکار ہوئے، تو اس کے بعد اس نے چچا سام کے نام خطوط لکھنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا، اور نتائج کی اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ چچا سام کے نمائندوں نے ان کو خریدنے کی بھی کوشش کی، اور فی مضمون اس زمانے میں جب وہ 30 روپے لیا کرتا تھا 500 روپے فی مضمون کی آفر کی، لیکن
اس نے اس پیشکش کے باوجود چچا سام کے نام اور ان کی پالیسیوں کے نام اور وہ جس طریقے سے دنیا کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے، جس طریقے سے وہ اسلحہ بیچتا ہے، جس طریقے سے وہ مختلف ممالک کو آپس میں لڑاتا ہے، ان تمام مسائل پر اس نے پارٹیشن کے فوراً بعد 50s میں ہی جو ہے وہ نشاندہی کر دی تھی۔ اگر آج ہم ان خطوط کو پڑھیں تو وہ آج بھی ہمیں اتنا ہی ریلیونٹ دکھائی دیتے ہیں جتنا شاید اس زمانے میں بھی نہ ہوں۔ تو اتھارٹیز کو وہ چیلنج کرتا تھا، چاہے وہ مذہبی اتھارٹیز ہوں، چاہے وہ سیاسی اتھارٹیز ہوں، چاہے وہ صحافتی اتھارٹیز ہوں، چاہے وہ ادبی اتھارٹیز ہوں۔ ادبی اتھارٹیز کو چیلنج اس نے پارٹیشن کے بعد ہی عملی طور پر جو ہے وہ کر دیا تھا، جب اس نے محسوس کیا تھا کہ ترقی پسند تحریک کے منشور کے خلاف اگر کوئی تحریر لکھی جاتی ہے، کوئی ادب تخلیق کیا جاتا ہے تو وہ اسے برداشت کرنے کے روادار نہیں ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو سب سے بڑا ترقی پسند کہلاتا تھا اور وہ جو کہا کرتا تھا کہ میں اس وقت سے ترقی پسند ہوں جب سجاد ظہیر، بننے میاں اور فیروز الدین منصور کامریڈ فیروز الدین منصور نہیں بنے تھے، تو میں اس وقت مارکس کو بھی پڑھ چکا تھا اور لینن کو بھی پڑھ چکا تھا اور امرتسر کی گلیوں میں انقلاب، خونی انقلاب کے منصوبے بنا چکا تھا کہ ظاہر ہے کہ جب ترقی پسند تو کیا، ظاہر ہے کہ ترقی پسندی کا شعور بھی بہت سارے ترقی پسندوں میں نہیں تھا۔ آج کی گفتگو کو ہم یہی روکتے ہیں۔ گفتگو کا یہ سلسلہ انشاءاللہ آپ اگلے جو ہے وہ پروگرام میں ملاحظہ کریں گے۔ اللہ حافظ۔